اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم زمین پر موجود لاکھوں کروڑوں جانداروں کو آخر سمجھتے کیسے ہیں؟ ان سب کو منظم کرنے کے لیے ایک بہت ہی شاندار نظام موجود ہے، اور آج ہم اسی کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ ذرا اس مسئلے کے بارے میں سوچیں تو یہ کچھ ایسا ہے کہ جیسے کوئی ایک بہت بڑی لائبریری میں ہو جہاں لاکھوں کتابیں تو ہیں لیکن کوئی کیٹلاگ نہیں، کوئی ترتیب نہیں۔ زمین پر زندگی کا تنوع یعنی بائیو ڈائیورسٹی بالکل ایسی ہی ہے، بے شمار اور پیچیدہ۔ تو سوال یہ ہے کہ سائنسدانوں نے اس حیاتیاتی افراتفری کو آخر منظم کیا کیسے؟ اور جواب حیرت انگیز طور پر بہت سادہ سا ہے، مگر اس میں گہرائی بہت ہے۔ یہ سب کیا گیا ایک نظام کے ذریعے۔ افراتفری میں ترتیب لانے کے لیے ایک منظم طریقہ بنایا گیا۔ تو چلیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں 18ویں صدی میں، اور اس شخص سے ملتے ہیں جس نے اس حیاتیاتی لائبریری کا پہلا کیٹلاگ تیار کیا تھا۔ ان کے کام نے ہمیشہ کے لیے ہمارا زندگی کو دیکھنے کا انداز بدل دیا۔ تو اس پورے سسٹم کی بنیاد کیا ہے؟ جیسا کہ ماخذ میں بتایا گیا ہے، ہم جانداروں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں ٹیکزونومک رینکس کہا جاتا ہے۔ سمجھ لیں کہ یہی وہ سیڑھی ہے جس پر ہم آج چڑھنے والے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1735 میں سویڈن کے ایک ماہر نباتات کارل لینیس سے۔ انہوں نے 7 درجوں کا ایک انقلابی نظام بنایا، لیکن سائنس آپ جانتے ہیں کبھی ایک جگہ رکتی نہیں۔ تقریباً 250 سال بعد 1977 میں ڈی این اے جیسی نئی دریافتوں نے ہمیں ایک اور اس سے بھی بڑا درجہ شامل کرنے پر مجبور کیا، اور وہ تھا ڈومین۔ تو پھر آئیے اس سیڑھی پر اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ ہم سب سے اوپر سب سے بڑے درجے سے شروع کریں گے اور ایک ایک قدم کر کے سب سے چھوٹے اور سب سے خاص درجے کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اس درجہ بندی کے سب سے اونچے مقام سے۔ یہ سب سے بڑا، سب سے وسیع گروپ ہے جسے کہتے ہیں ڈومین۔ آپ اسے زندگی کے درخت کی سب سے موٹی شاخ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ڈومین ہے کیا؟ یہ زندگی کی سب سے بڑی تقسیم ہے۔ زمین پر موجود ہر جاندار، چاہے وہ ایک درخت ہو یا ایک چھوٹا سا بیکٹیریا، ان 3 میں سے کسی ایک ڈومین میں آتا ہے: آرکیا، بیکٹیریا یا یوکیریا۔ اور ہم سب، جانوروں سے لے کر فنگس تک، یوکیریا ڈومین کا ہی حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ڈومین کے وسیع دائرے سے ایک قدم نیچے آتے ہیں۔ اب ہم چیزوں کو تھوڑا اور مخصوص کرنے جا رہے ہیں اور پہنچتے ہیں کنگڈم کی سطح پر۔ ہر ڈومین کو مزید کنگڈمز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا یوکیریا ڈومین کئی جانے پہچانے کنگڈمز میں بٹا ہوا ہے، جیسے اینیملیا جس میں تمام جانور یعنی شیر سے لے کر تتلی تک شامل ہے، اور پلانٹی جس میں ظاہر ہے تمام پودے آتے ہیں۔ سفر جاری ہے، اور اب ہماری توجہ اور بھی زیادہ مرکوز ہوتی جا رہی ہے۔ کنگڈم کے بعد اگلا درجہ ہے فائلم کا۔ فائلم کنگڈم کی ایک ذیلی تقسیم ہے، لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ حیاتیات کی دنیا میں جب پودوں اور فنجائی کی بات ہوتی ہے تو سائنسدان اکثر فائلم کی بجائے ڈویژن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مطلب ایک ہی ہے، بس ایک چھوٹی سی روایت کا فرق ہے۔ اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ فائلم کو مزید کلاس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح ایک بہت بڑی تصویر سے ایک چھوٹی، زیادہ تفصیلی تصویر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اتنے سارے نام یاد رکھنا تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن اس کا بھی ایک حل ہے۔ اب دیکھیں، اتنے سارے نام یاد رکھنا، ڈومین، کنگڈم، فائلم، کلاس، یہ ایک چیلنج تو ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سائنسدان اور طلباء اس ترتیب کو یاد رکھنے کے لیے اکثر دلچسپ جملے یا طریقے استعمال کرتے ہیں جنہیں نیمونکس کہتے ہیں۔ چلیں تیزی سے اگلے چند قدم دیکھتے ہیں۔ کلاس کے بعد آتا ہے آرڈر، جو جانداروں کو اور بھی مشترکہ خصوصیات کی بنیاد پر اکٹھا کرتا ہے۔ آرڈرز کو فیملیز میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے شیر اور گھریلو بلی دونوں ایک ہی فیملی میں آتے ہیں۔ اور فیملیز کو جینس میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو ہمیں آخری اور سب سے بنیادی سطح کے بہت بہت قریب لے آتا ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اس پورے نظام کی بنیاد پر، وہ آخری سب سے اہم درجہ جس پر یہ سارا کا سارا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ تو یہ ہے ہماری منزل۔ زندگی کی اس سیڑھی پر 8 قدم طے کرنے کے بعد ہم سب سے نچلی اور سب سے خاص سطح پر پہنچ گئے ہیں، یعنی سپیشیز۔ یہ تعریف حیاتیات کا ایک بنیادی اصول ہے۔ یہ ہمیں بالکل صاف صاف بتاتی ہے کہ ایک کتا کتا کیوں ہے اور ایک بلی بلی کیوں ہے، کیونکہ وہ آپس میں مل کر ایسے بچے پیدا نہیں کر سکتے جو خود آگے نسل بڑھا سکیں۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو ایک سپیشیز کو دوسری سے الگ کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے اس سیڑھی کے 8 درجے دیکھ لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ آخر یہ منظم فہرست ہماری دنیا کے بارے میں بتاتی کیا ہے؟
یہ نظام صرف ایک فہرست سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ دنیا بھر کے سائنسدانوں کے لیے ایک مشترکہ زبان ہے۔ یہ ہمیں زندگی کے ارتقائی درخت کا نقشہ بنانے میں مدد دیتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ ہم سب، انسان ہوں، پرندے ہوں یا بیکٹیریا، کہیں نہ کہیں ایک ہی جڑ سے نکلے ہیں۔ یہ ہمارے سیارے کے ناقابل یقین تنوع کو سمجھنے کا ایک فریم ورک ہے، اور آخر میں یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ زندگی کی ہر شکل ایک دوسرے سے کتنی گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ خوبصورت نظام ہماری معلوم زندگی کو ترتیب دیتا ہے، لیکن ایک آخری سوال باقی ہے۔ سائنس کبھی رکتی نہیں۔ جب کسی جنگل کی گہرائیوں میں یا سمندر کی تہہ میں کوئی نئی مخلوق دریافت ہوتی ہے تو یہ منظم لائبریری اس نئی اندیکھی کتاب کے لیے جگہ کیسے بناتی ہے؟ اور شاید یہی سوال ہے جو اس علم کو ہمیشہ زندہ اور دلچسپ رکھتا ہے۔